مقوقس شاہ اسکندریہ در مدح رسول خیر البریہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسکندر کا بادشاہ مقوقس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی۔ مغیرہ بن 42 نمبر، مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ وہ بنی مالک کے ساتھ مقوقس یہ دور نبوی میں مصر اور اسکندریہ کا حکمراں تھا، بادشاہ تھا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو بڑا ادب و احترام بجا لایا، مگر ایمان قبول نہ کیا۔ سیرت و تاریخ کی کتب تو اس کے ایمان کی شہادت نہیں دیتی، البتہ ایک عرصے کے بعد اس کے خزانے سے وہ خط برآمد ہوا ملا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھیجا تھا۔ اب اس خط کی فوٹو تمام عالم اسلام میں گھر گھر پہنچ گئی ہے، تو مقوقس کا اس خط کو سنبھال کر اپنے خفیہ خزانے میں نہایت حفاظت و تکریم کے ساتھ رکھنا، اس امر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شاید وہ آپ کی نبوت کا قائل تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اس آدمی کی طرح جو فرعون کے ڈر سے اپنا ایمان ظاہر نہیں کرتا تھا، اس نے بھی خوف سے ایمان ظاہر نہ کیا ہو، یہ ممکن ہے۔ مغیرہ بن شعبہ، کیونکہ مغیرہ بن شعبہ جو ابھی اسلام نہ لائے تھے، مکے سے مصر پہنچے تو شاہ مصر نے سوال کر ڈالا کہ راستے میں مدینہ منورہ بھی آتا ہے اور تم اہل مدینہ کے کھلے دشمن ہو، تو پھر تم یہاں کیسے صحیح سلامت پہنچ گئے؟ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ وہ بنی مالک کے ساتھ مقوقس کے پاس گئے، جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا تم یہاں کیسے پہنچ گئے، یعنی سلامتی کے ساتھ کیسے آ گئے؟ درمیان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی بھی تو تھے۔ انہوں نے کہا ہم براستہ سمندر آئے ہیں، یعنی بحری راستے سے سمندری راستے سے آئے ہیں، اگرچہ ہمیں راستے میں ان کا ڈر بھی تھا۔ مقوقس نے کہا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کیا رد عمل ظاہر کیا، یعنی کیا کیے تم دعوت دینے پر؟ کہنے لگے ہم میں سے تو کسی نے انہیں نہیں مانا۔ کہنے لگا کیوں؟ انہوں نے کہا وہ کوئی نیا دین لائے ہیں جو ہمارے باپ دادا نے بھی نہیں سنا، اور نہ ہی وہ سلطان یعنی مقوقس کا دین ہے۔ اس نے کہا ان کی قوم کا کیا رد عمل تھا؟ انہوں نے کہا چند نوجوانوں نے ان کی پیروی کی ہے، ان کا اپنی قوم اور دیگر قبائل عرب کے ساتھ چند مرتبہ مقابلہ ہوا ہے، جنگ ہوئی ہے، کبھی انہیں ہزیمت اٹھانا پڑتی ہے تو کبھی انہیں، یعنی کبھی آپ سے لڑنے والے کبھی شکست کھاتے ہیں تو کبھی مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے۔ مقوقس نے کہا مجھے سچ سچ بتلاؤ وہ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ کہنے لگے ان کی دعوت یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ہمارے باپ دادا جن بتوں کو پوجتے آئے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے۔ وہ نماز اور زکوٰۃ کی دعوت دیتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا نماز اور زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ کیا ان کا وقت اور تعداد مقرر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، دن اور رات میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، ہر ایک کا خاص وقت اور مقررہ تعداد ہے۔ ہر 20 مثقال سونے میں 1 مثقال، اور ہر 5 اونٹوں پر 1 بکری، 1 اونٹ راہ خدا میں دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے، یعنی ایک مقررہ نصاب ہے زکوٰۃ کا۔ اس مقدار کو اگر پہنچ جائے مال اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، 2.5% زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اسی طرح اور بھی ان کے صدقات ہیں۔ زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی اسلام میں غریبوں کی، یتیموں کی اور مسکینوں کی مدد کے مختلف مدات مقرر ہیں۔ کہنے لگا کچھ جانتے ہو کہ وہ نبی یہ زکوٰۃ وصول کر کے کہاں خرچ کرتے ہیں؟ کہنے لگے فقیروں میں بانٹ دیتے ہیں، ضرورت مندوں میں وہ زکوٰۃ کا مال تقسیم کرتے ہیں، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور وفائے عہد، وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں، سود، زنا اور شراب سے روکتے ہیں، غیر خدا کے نام پر ذبح کیا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ مقوقس نے یہ سن کر کہا وہ ساری نسل انسانیت کے رسول ہیں، اگر قبط اور روم ان کی دعوت سن لیں تو ان کے دین کے پیروکار بن جائیں گے، کیونکہ انہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے یہی حکم دیا ہے۔ جو کچھ تم نے ان کی صفات بیان کی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا حکم دیا ہے؟ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن کو یہ حکم دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء حضور پاک علیہ السلام کی آمد کی خبر دیتے رہے اور اپنی امت کو تاکید کرتے رہے کہ اگر میرے بعد یہ نبی ظاہر ہو جائیں تو تم ان کی اتباع کرنا، ان پر ایمان لانا، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے آپ کا زمانہ قریب ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو، نصارہ کو یہی حکم دیا تھا۔ جو کچھ تم نے ان کی صفات بیان کی ہیں، پہلے انبیاء بھی انہی صفات سے متصف تھے،
یعنی پہلے انبیاء کا بھی طریقہ یہی تھا، وہ بھی توحید کی دعوت دیتے تھے، نیک کام کرنے کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے تھے۔ انجام کار وہی غالب آئیں گے، یعنی آخر کار یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سب پر غالب آ جائیں گے، ان کا دین غالب ہو جائے گا، کسی کو ان سے تاب مقابلہ نہ رہے گی، یعنی کسی میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں سے مقابلے کی ہمت نہ رہے گی، ان کا دین سمندروں کے سینے چاک کرتا ہوا ہر طرف پھیلتا جائے گا، ان کی مخالف قوم ہی اپنے نیزوں سے ان کا دفاع بھی کرے گی۔ مغیرہ کہتے ہیں ہم نے کہا اگر سب دنیا ان کے ساتھ ہو جائے تب بھی ہم ان کا ساتھ نہ دیں گے۔ کہتے ہیں یہ سن کر وہ حیرانی سے اپنا سر ہلاتے ہوئے بولا، کون؟ مقوقس، شاہ اسکندر، تم ابھی تک اسے کھیل سمجھ رہے ہو؟ یہ بتلاؤ ان کا نسب کیسا ہے؟ ہم نے کہا بادشاہ وہ لوگوں کو بول رہے ہیں، مغیرہ بن شعبہ سے کہہ رہے ہیں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بول رہے ہیں بادشاہ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ بادشاہ کے بارے میں یہی بتایا کہ یہ دعوت تو حضور کے قبول نہیں کیے، خالی احترام کیے، خط کا ادب اور احترام بجا لائے، لیکن وہ ان کے خزانے میں وہ ان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خط محفوظ تھا، بعد میں ملا، تو اسے ایک اندازہ یہ کر رہے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک شخص ایمان لائے تھے لیکن اپنا ایمان ظاہر نہیں کیے تھے کہ لوگ کہیں ان کو قتل نہ کر دیں، ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی دل سے مسلمان ہو گئے تھے لیکن یہودی قوم سے ڈر کر اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیے۔ مگر یہ بادشاہ تھے یہ اسکندر کے مقوقس، حضور کی تعریف بیان کیے یہ بھی۔ تو اس کے بعد پھر بادشاہ نے پوچھا کہ ان کا نسب کیسا ہے، حسب نسب کے اعتبار سے یہ نبی جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کیسے ہیں؟ تو ہم نے کہا سب سے بہتر نسب ہے، عرب کے بہترین انساب میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، یعنی خاندان قریش سے ہیں۔ کہنے لگا حضرت مسیح اور تمام انبیاء کا نسب بھی ایسا ہی رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا نسب سب سے ارفع اور اعلیٰ ہوتا ہے، قوم میں اسی شخص کو نبی بنا کر بھیجا جاتا ہے جو خاندانی اعتبار سے بھی وجاہت والے درجے والے ہوں، کمتر آدمی کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ منتخب نہیں فرماتا۔ تو سابقہ انبیاء کا بھی یہی حال تھا کہ ان کا بھی نسب سب سے اعلیٰ اور ارفع ہوا کرتا تھا۔ یہ بتلاؤ ان کی گفتگو میں صداقت کس قدر ہوتی ہے، یعنی گفتگو جو کرتے ہیں اس میں صداقت، مکمل صداقت ہوتی ہے یا کیا معاملہ ہوتا ہے گفتگو کا؟ سچائی۔ ہم نے کہا صدق سے تو وہ امین کہلاتے ہیں، یعنی ان کی سچائی کی وجہ سے ہی تو ان کو قوم جو مخالف ہیں، دشمن ہیں، وہ بھی صادق اور امین کہتے ہیں، سچ بولنے والے، امانت دار۔ آپ دشمنوں کے درمیان بھی اس لقب سے مشہور تھے تو پھر آپ کی گفتگو کی صداقت میں کوئی کلام کیا ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے کہا پھر تم اپنے معاملے میں غور و فکر سے کام لو، اگر وہ تم سے جھوٹ نہیں بولتے تو اللہ کی طرف جھوٹ کیسے منسوب کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی مخلوق کے سامنے جب وہ جھوٹ بات نہیں بولتے تو اللہ کی ذات کی طرف وہ جھوٹ کی نسبت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بتلاؤ ان کے ساتھی کیسے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے، ان پر ایمان لانے والے لوگ کیسے ہیں؟ ہم نے کہا نوجوان طبقہ ہے۔ مقوقس نے کہا مسیح کی قسم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں انبیاء کے پیروکار ایسے ہی رہے ہیں، ابتدا میں انبیاء پر ایمان لانے والے نوجوان طبقہ ہی فوراً سبقت کیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا یثرب کے یہود نے اس سے کیا معاملہ کیا ہے؟ ان سے مدینہ منورہ کا پہلے نام یثرب تھا، تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ وہاں کے یہودی نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کی تشریف آوری کے بعد کیا ان پر ایمان لائے یا نہیں؟ وہ تو اہل تورات ہیں، یہودی چونکہ اہل کتاب ہیں، اہل تورات ہیں، تو ہم نے کہا انہوں نے مخالفت کی ہے اس نبی کی، جنگیں ہوئی ہیں اور انہوں نے انہیں قتل بھی کیا ہے، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں سے جنگیں ہوئی ہیں، یہودیوں کو جنگوں میں مارا گیا اور گرفتار بھی ہوئے ہیں یہودی، اور یہودی وہاں سے تتر بتر ہو گئے ہیں، یعنی مدینہ منورہ سے چھٹنے لگے ہیں اور وہاں سے وہ لوگ رخصت ہونے لگے ہیں۔ کہنے لگا وہ حسد میں مر رہے ہیں، حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں ہماری طرح خوب پہچانتے ہیں، یعنی نصارہ کی طرح یہود بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات سے آپ کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں، لیکن حسد کی آگ میں جل رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں۔ مغیرہ کہتے ہیں ہم وہاں سے واپس لوٹے تو اس کے کلام نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ بنا دیا تھا، یعنی بادشاہ کی گفتگو سن کر ہمارے دل میں اب شوق پیدا ہو گیا تھا اور ایک کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ ہم نے کہا
شاہان عجم دور رہتے ہوئے بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ عجم کے بادشاہ حالانکہ قریب سے نہیں دیکھے، نہ ان کا آمنا سامنا ہوا، نہ کبھی کوئی بات چیت ہوئی، لیکن دور رہتے ہوئے بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں، ان کی بات کی سچائی بیان کرتے ہیں اور ان سے ڈرتے ہیں، اور ہم ان کے رشتہ دار اور پڑوسی ہوتے ہوئے بھی ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ یہ ایک تعجب اور افسوس کی بات ہے، جبکہ وہ ہمیں دعوت دینے ہمارے گھر پر آئے ہیں، یعنی ہم کو تو قریب میں مل رہا ہے دین، لیکن پھر بھی ہم ابھی تک اس دین کی دعوت پر لبیک نہیں کہے، جبکہ دور دور کے بادشاہ ان سے متاثر ہیں۔ ہم اپنے وطن کو لوٹے راستے میں اسکندریہ میں ٹھہرا، ہر گرجا میں گیا، وہاں کی قبطی اور وسیع علماء سے، یعنی جو گرجا گھر تھے عیسائیوں کے، چرچ تھے وہاں کے جو علماء تھے ان کے عیسائی، ان سے جا کر میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا۔ وہاں ایک قطبی عالم ابو غسیم سے، جو سب سے بڑا عیسائی اسقف پوپ تھا اس وقت کا، اس زمانے کا، اس سے ملاقات کی آپ جا کے، اور میں نے اس سے بہتر کسی کو 5 نمازیں پڑھتے نہیں دیکھا۔ یعنی نصارہ میں بھی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی جو طریقہ تھا نماز کا، عبادت کا، اس طریقے پر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس سے بہتر کسی شخص کو میں اس طرح عبادت کرتے نہیں دیکھا۔ اس پوپ سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس سے پوچھا کیا اب کسی نبی کی آمد باقی رہ گئی ہے یا انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا؟ تو کہنے لگا ہاں آمد باقی ہے، وہو آخر الانبیاء لیس بینہ و بین عیسی ابن مریم احد وہو نبی قد امرنا عیسی باتباعہ وہو النبی الامی العربی اسمہ احمد۔ وہ آخری نبی ہیں، ان کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ نبی امی عربی ہیں، عرب میں پیدا ہوں گے، اور امی ہیں، یعنی ام القریٰ کی طرف نسبت ہے، ان کا نام احمد ہوگا۔ ام القریٰ مکہ مکرمہ کا ایک نام ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی آپ کو امی کہا جاتا ہے، اور ایک امی کے ایک معنی وہ ہیں جو مخلوق سے نہ سیکھے بلکہ جن کو سکھانے والا خالق ہو، یعنی اللہ ہی آپ کا معلم ہے، اور آپ کا نام احمد ہوگا۔ اللہ ہی استاد ہے، اللہ ہی آپ کا استاد ہے، آپ مخلوق میں کسی کے آگے زان و ادب طے نہیں کیے۔ جیسے علم سیکھتے ہیں استاذ کے سامنے، آپ مخلوق میں کسی کے پاس علم حاصل نہیں کیے، براہ راست اللہ آپ کو سکھاتا ہے۔ الرحمن علم القرآن وعلمک ما لم تکن تعلم۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو سکھایا اور وحی کے ذریعے غیب کی خبریں دی۔ پھر آپ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنے کی صلاحیت عطا کی۔ تب انسان سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی رحمان ہی آپ کا معلم ہے، آپ کو سکھانے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے وہ پوپ کہتا ہے، پادری، قامت زیادہ لمبی ہوگی نہ زیادہ چھوٹی، آپ کا قد میانہ ہوگا، درمیانی، نہ زیادہ لمبے ہوں گے نہ زیادہ پست قد، آنکھوں میں سرخی ہوگی، رنگت زیادہ سفید ہوگی نہ گندمی، دراز زلفیں، یعنی بال گھنے ہوں گے، زلفیں ہوں گی، اور سادہ کپڑے ان کی پہچان ہوگی۔ وہ نبی روکھی سوکھی کھا لیا کریں گے، تلوار کندھے پر رکھیں گے، بذات خود شریک جہاد ہوں گے، جہاد میں جائیں گے، تشریف لے جائیں گے، ان کے ساتھی ان پر جان چھڑکتے ہوں گے، اپنی اولاد اور والدین سے زیادہ انہیں چاہتے ہوں گے۔ وہ پتھروں والے علاقے سے ظاہر ہوں گے، حرم سے حرم کی طرف ہجرت کریں گے، یعنی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کریں گے، دین ابراہیمی کے حامل ہوں گے، یعنی ان کا دین ابراہیمی ہوگا۔ قال مغیرۃ بن شعبۃ زدنی من صفتہ قال یعتذر علی اوسطہ ویغسل اطرافہ ویخص بما لم یخص بہ الانبیاء قبلہ، کان النبی یبعث الی قومہ ویبعث الی الناس کافۃ وجعلت لہ الارض مسجدا وطہورا اینما ادرکتہ الصلاۃ تیمم وصلی۔ مغیرہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا، اس پادری پوپ سے کہا، اس نبی کا اور ذکر کرو، ان کے مزید اور صفات بیان کرو۔ تو کہنے لگا کمر پر تہبند باندھیں گے، یعنی لنگی تہبند پہننے والے ہوں گے، وہ اعضاء دھویا کریں گے، اعضاء وضو کو، وضو میں جسم کے اعضاء کو دھوئیں گے، اور وہ عظمتیں لے کر آئیں گے جو پہلے انبیاء کو عطا نہیں کی گئی تھی، یعنی ان کو کئی خصوصیتوں سے
نوازا جائے گا جو سابقہ انبیاء کو نہیں دی گئی تھی۔ ہر نبی سبحان اللہ سبحان اللہ صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے، یعنی ہر نبی کو ایک خاص خطے اور قوم کے لیے، ایک خاص شہر کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن آپ کو ساری نسل انسانیت کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ فرما دیجئے اے لوگوں میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ کی رسالت اور نبوت عام ہے، ساری مخلوق کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے لیے ساری زمین مسجد اور پاکیزہ بنا دی گئی، جہاں چاہے گا تیمم کر کے نماز پڑھیں گے، جبکہ ان سے پہلے انبیاء پر پابندیاں تھیں کہ وہ عبادت گاہوں میں ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ کے طفیل اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ سہولت عطا فرمائی کہ پوری سرزمین سجدہ گاہ بنا دی گئی۔ زمین پاک ہے، اگر کوئی سفر میں ہے راستے میں اور نماز کا وقت ہو جائے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو سرزمین سے، زمین کی مٹی، پاکیزہ مٹی سے تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، جبکہ سابقہ امتوں کے لیے عبادت کی خاص جگہ تھی، جہاں کہیں بھی رہے اس وقت پر مسجد کو ہی پہنچ کر ان کو نماز ادا کرنا تھا۔ اسی طرح سابقہ امتوں کے لیے تیمم کی سہولت نہیں تھی، تیمم صرف اسی امت کی خصوصیت ہے۔ مغیرہ کہتے ہیں میں نے یہ ساری باتیں یاد رکھی، پھر سیدھا نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، یعنی آپ کے فضائل اور کمالات سننے کے بعد پہنچتے ہی فوراً آپ کی خدمت میں پہنچ کر میں مسلمان ہو گیا۔ میں نے شاہ مقوقس اور قبطی و روم کے عیسائی علماء کی باتیں آپ کے گوشے گزار کی، یعنی جو سفر میں آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات سنے تھے اور پادریوں سے جو ملاقات کر کے معلومات حاصل کی تھی، وہ سب باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بڑی پسند آئیں اور اپنے صحابہ کو سنائیں، اور میں 3 دن تک صحابہ کو یہ باتیں سناتا رہا۔ مغیرہ بن شعبہ اپنے سفر کی داستان سناتے رہے، اور سفر کے درمیان سفر میں جن جن لوگوں سے ملاقات ہوئی سب نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، یہ باتیں وہ 3 دن تک صحابہ کو بیان کرتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس میں اس بات کا بھی اشارہ ہے، اس میں مفتی صاحب کیا اس میں اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو ہے پڑھنے، پڑھانے، سنانے سے اللہ کے نبی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ جی ہاں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہر جگہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نام مبارک کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑ دیا ہے، اور سابقہ انبیاء اور ان کی امتیں اور ان میں جو اہل حق تھے، حق پرست تھے، وہ سب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جمیل، آپ کا ذکر خیر کرتے رہے۔